السلام علیکم۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں اس ہستی کے لیے ہیں جس نے ایک عرصے بعد ہمیں دوبارہ موقع دیا کہ ہم ساتھ مل کے بیٹھ سکیں، قرآن کی بات کر سکیں۔ پچھلے 2 سال کی جو کانفرنسز ہیں وہ آن لائن ہوئی، جیسا کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے۔ قرآن فہمی کی جو مشن ہے، قرآن فہمی کی جو تحریک ہے، قرآن فہمی کا جو لفظ ہے اس سے بھی آپ واقف ہوں گے کہ قرآن کا جو فہم ہے اس کو لوگوں میں عام کرنا، لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کرنا کہ قرآن ایک عام انسان کی فہم کے لائق ہے، ایک عام انسان اس لائق ہے کہ وہ قرآن کا فہم حاصل کر سکے۔ قرآن میں جو بات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کلام پاک، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام کا مجموعہ جو پوری امت کو میرا اور قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا، اس میں جتنی انٹیلیجنس کی باتیں ہیں، جتنی سمجھداری، عقل و فہم کی باتیں ہیں، انسان کی زندگی کی جو رہنمائی کی باتیں ہیں، وہ ایسی نہیں ہیں کہ وہ اتنی مشکل ہوں یا اتنی پیچیدہ ہوں یا اتنی دور کی ہوں کہ اس تک پہنچنا بہت انسانوں، لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے چند کے بس کی بات ہو۔ یہ اصل میں قرآن فہمی کا مشن ہے، اور قرآن کانفرنس جو ہے اسی مقصد کے تحت آرگنائز کی جاتی ہے، تاکہ لوگوں میں اس بات کا احساس جاگے، انہیں یہ محسوس ہو کہ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور یہ ہمارے لیے آسان بھی ہے، ہماری ریچ میں بھی ہے۔ ایک عام انسان کے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ کم پڑھا لکھا ہو، یا وہ پڑھا لکھا نہیں بھی ہو، اس کو بھی قرآن کا جو فہم ہے اس کو حاصل کرنا کوئی بہت زیادہ مشکل اور پیچیدہ بات نہیں۔ آج سے 15-20 سال پہلے کی بات کروں تو جو قرآن کے حلقے پرانی دہلی میں ہوا کرتے تھے، بہت چند، آج زیادہ ہیں، اس وقت کافی کم ہوا کرتے تھے، اور ہمیں اپنے حلقے کا تجربہ ہے۔ کئی سارے لوگ ایسے تھے کہ جب وہ گھر سے نکلے، گلی میں کوئی مل گیا اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایسے ایسے، قرآن کی بات ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھی جاتی ہے، وہاں جا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کے ان سے درخواست کی کہ خدا کے واسطے ایسے حلقوں سے دور رہا کرو، کہیں وہ آپ کا ایمان نہ خراب کر دیں۔ تو یہ اس وقت تھا، اور ایسا بھی ہوا، ہم نے یہ محسوس بھی کیا۔ جس حلقے کی ابھی سر نے بات کی، وہ اب تو ہمارے گھر پہ یا دوست کے گھر پہ ہوتا ہے۔ پہلے ہم الگ الگ جگہ کیا کرتے تھے کہ جو بھی اس درس میں شامل ہیں انہی میں سے کسی نے پیشکش کی کہ اگلا درس جو ہے، اگلا سیشن جو ہے میرے گھر پہ ہو، تو وہ کر لیا کرتے تھے۔ تو کئی بار ایسا بھی ہوا کہ جب لوگوں کو، پڑوس والوں کو پتہ لگا کہ یہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کی باقاعدہ اپوزیشن کی کہ یہ حلقے یہاں نہیں لگنے چاہیے۔ لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے، یہ میں 16، 17، 18، 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، وہ زور کم تو ہو گیا اور لوگ اب قرآن کی طرف آنے لگے۔ قرآن کی کلاسز لگنی شروع ہو گئی ہیں جگہ جگہ۔ تو آج کا میرا جو مقصد ہے بات چیت کا، وہ ان لوگوں سے نہیں ہے جن کو قرآن کی اہمیت نہیں پتہ اور انہیں قرآن کی طرف لانا ہے، کیونکہ وہ اس طبقے میں سے تو وہ بہت کم لوگ یہاں موجود ہوں گے۔ آپ حضرات و خواتین جو یہاں موجود ہیں، ان میں سے میجورٹی 99% ان لوگوں کی ہوگی جو یہ جانتے ہیں کہ قرآن اہم ہے، قرآن سمجھنا چاہیے، قرآن فہمی سے ان کا تعلق بھی ہے۔ تو آج کی بات چیت کا جو میرا مقصد ہے وہ آپ ہی لوگوں سے ہے، اور آپ کے ذریعے سے، اور آپ کی طرح ان لوگوں سے ہے جو باقاعدہ قرآن فہمی میں لگ چکے ہیں یا لگنے کی سوچ رہے ہیں، یا انہیں کم از کم یہ احساس تو ہو گیا ہے کہ قرآن کے قریب آنا ضروری ہے۔ تو اپنے موضوع پہ آنے سے پہلے اور اپنی بات چیت باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے چند آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ اس سے آپ کو موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 18 تک کی آیتیں ہیں۔ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، پھر تمہاری صورتیں بنائی تھی، پھر فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، سو ابلیس کے سوا سب سجدہ ریز ہو گئے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔
فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ شیطان بولا، ابلیس بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا تو یہاں سے اتر، اس لیے کہ تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، سو نکل جا، یقیناً تو من الصاغرین، تو صاغرین میں سے ہے، ذلیل، تو ذلیل ہے۔ شیطان بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے، یعنی جب اس نے تقاضا کیا کہ مجھے مہلت دے تو اس پہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ جرا ہوئی ہو، اس پہ غور کیا گیا ہو، اس پہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا ہے کہ فقال انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے، اللہ نے فوراً کہا دے دی۔ یہ اہم ہے جس وجہ سے آیتیں میں نے منتخب کی ہیں۔ بولا پھر اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے۔ اب یہاں شیطان کا دوسرا، پہلا جرم کیا تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں بہتر ہوں، دوسرا گناہ کیا کہا ہے، اس نے کہا خود اس نے گناہ کیا ہے، خود اس نے نافرمانی کی ہے، وہ کہہ رہا ہے چونکہ تم نے مجھے گمراہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے یہ، پھر اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے، اب میں بھی ان کو یعنی جن کے آگے سجدہ کرانے کے لیے کہا گیا تھا آدم کو، آدم کی اولاد کو، ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر ہی بیٹھوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جو تیرا صراط المستقیم ہے اسی راستے پر بیٹھوں گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ میں تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا، یعنی شیطان کی پوری کوشش رہے گی کہ کوئی شخص بھی صراط المستقیم تک نہیں آ پائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس پلان بی نہیں ہے، پلان بی بھی ہے کہ جو لوگ کسی نہ کسی طرح سے بچ کے آ گئے، جیسے میں نے 20 سال پہلے کی بات کی، اس وقت روکا جاتا تھا، لوگوں نے نہیں سنا، لوگوں نے آنا شروع کر دیا، تو اب بھی وہ ہارا نہیں ہے، اب اس نے پلان چینج کر دیا ہے، وہ اسی قرآن فہمی کے راستے پر ملے گا آپ۔ پہلے اس کی چال دوسری تھی، پہلے اس کی چال تھی قرآن فہمی کی طرف نہیں آنے دینا ہے، اب جو لوگ ایک بڑی تعداد کے اندر آنا شروع کر دیے ہیں، اب ان کے ساتھ چال چلنی ہے، اور وہ چال ایسی ہوگی کہ وہ آپ میں سے یا ہم میں سے کسی کو محسوس نہیں ہوگا کہ کب ہم قرآن والے بننے کے بعد بھی پوری زندگی بنا قرآن کے رہ جائیں گے۔ مزید اس نے کہا پھر ان کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ضرور ان پر آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ ہر آیت پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ وقت چونکہ کم رہ گیا ہے تو مختصر کر کے چلتے ہیں۔ فرمایا نکل جائے یہاں سے ذلیل و ٹھکرایا ہوا، ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے میں بھی ضرور تم سب سے اکٹھے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو یہ وہ مکالمہ تھا جو قرآن نے بیان کیا ہے سورہ اعراف میں۔ تو شیطان، جیسا کہ میں نے کہا کہ شیطان چاہتا کیا تھا کہ انسان صراط المستقیم پہ نہ جا پائے، جو جانے لگے ان کے لیے پلان یہ تھا کہ وہ آ جائیں لیکن گدھے بن کے رہیں، یعنی انسان یا تو دین کی طرف جائے نہیں، اور جو دین پہ آ جائے اس کو گدھا بنا کے رکھو۔ گدھا کیسے بنا کے رکھو؟ قرآن نے اس کی حوالہ دیا ہے سورۃ الجمعہ میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر پورا نہ کیا انہوں نے اس کے اٹھانے کی ذمہ داری کو۔ اب یہاں تورات کی جگہ قرآن رکھ دیجئے، کیونکہ جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت ہم لوگوں کو، قرآن والوں کو، اللہ تعالیٰ کو انہی جیسے لوگوں کی ایک مثال دینی تھی، تو ان کی بہترین مثال جو تھی وہ تورات والوں کی تھی، جو جس پچھلی امت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو تورات دی گئی تھی، تورات کا حامل بنایا گیا تھا، لیکن وہ حامل ہونے کے باوجود حامل نہ رہے، ان کی مثال کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے جیسی ہے، یحمل اسفار، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن فہمی میں شامل ہو جائیں
ہم قرآن کی کلاسوں میں بھی شامل ہو جائیں، ہماری قرآن کی عربی بہت اچھی ہو جائے، ہمیں بہت ساری تفسیروں کی معلومات ہو جائے، ہماری فنگر ٹپس پہ ہو کہ کون سی آیت کا کیا مفہوم ہے اور کس آیت میں کس مفسر نے کیا لکھا ہے. اس کے باوجود قرآن جس وجہ سے نازل ہوا تھا، قرآن جس سوچ کو، جس فلسفے کو، جس شخصیت کے بنانے کو نازل ہوا تھا، وہ شخصیت نہ ہماری ہو، نہ ہمیں اس کا شعور ہو. یہ عین ممکن ہے. اس وقت کیا ہوگا؟ ہم حامل قرآن تو رہیں گے، لیکن ہم حامل قرآن نہیں بھی رہیں گے. اور یہی شیطان کی چال ہے. وہ چاہتا یہی ہے کہ انسان اس زوم میں آ جائے کہ ہاں میں صراط المستقیم پہ ہوں، لیکن آخر میں جب وہ پہنچے، اور یہ قرآن نے کہا بھی ہے، قیامت میں ایک منظر ایسا بھی کھینچا ہے قرآن نے کہ اس وقت کچھ لوگوں کے چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، اور اس وقت کچھ لوگوں کے چہرے ایسے ہوں گے جن میں انتہائی تھکان ہوگی. وہ تھکان کیوں ہوگی؟ وہ تھکان کیوں ہوگی؟ کیونکہ وہ پوری زندگی وہ دین پہ گزار کے گئے ہوں گے. انہوں نے فرائض ہی نہیں، سنتیں موقدہ، سنتیں غیر موقدہ، نوافل، تہجد، اشراق، چاشت، توابین، ساری چیزیں، سارے اوراد، صبح فجر کی سنت کے بعد اور فرض سے پہلے جتنی چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھنا، نبیوں والا حلیہ، سب کچھ کیا ہوگا. لیکن خدا نہ کرے ایسا ہو کسی کے ساتھ کہ وہاں پہنچ کے اسے نظر آئے کہ یہ تو کسی کام کا نہیں رہا. ایسا کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کو یہ سن کے حیرت ہو، لیکن آگے جیسے جیسے ہم چلیں گے آپ کو پتہ لگتا رہے گا کہ میں بے بنیاد بات نہیں کر رہا. تو اس وقت اس انسان کے چہرے کی تھکاوٹ کا اندازہ کیجیے کہ اس کے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں. اس وقت کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، انہوں نے بھی پوری محنت کی ہوگی، انہوں نے بھی یہی سب کچھ کیا ہوگا، لیکن جب وہاں پہنچیں گے انہیں اپنے ہر عمل کا 10 گنا بدلہ نظر آئے گا، تو تھکان ساری دور ہو جائے گی. تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز دونوں وہی عمل کر کے آ رہے ہیں. پھر بنیادی فرق کہاں ہے وہ آگے چل کے پتہ لگتا ہے. فی الحال میں آپ کو یہ میسج دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے تورات والے مشہور تھے، ہم آج تک ان کو اہل کتاب کہتے ہیں، اللہ کی کتاب کے حامل، تورات شریعت والے، اور ہم بھی قرآن والے ہیں، ہم بھی شریعت والے ہیں، ہم بھی اللہ کی کتاب والے ہیں. لیکن ایسا عین ممکن ہے کہ ایک انسان اللہ کی کتاب والا ہو لیکن وہ گدھا ہو، اس کو ڈھیروں علم ہو لیکن وہ گدھا ہو. بئس مثل، اچھا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا ہے، اور ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. اللہ کی آیت کو جھٹلانا، یہاں جھٹلانے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تورات دی تھی، تورات والے ہیں. تورات والے تبھی تو کہلائیں گے جب تورات کو قبول کیا ہوگا. قرآن والے تبھی تو کہلائیں گے جب قرآن کو قبول کیا ہوگا. قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قیامت میں اگر کسی سے کہہ دے کہ کسی قرآن کی قبول کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت میں کہہ دے کہ تم نے جھٹلایا تھا. اچھا، اب یہاں سے یہ غلط فہمی بھی پیدا ہو سکتی ہے میری بات سے کہ سارا جو کلپریٹ ہے، جو گنہگار ہے، جو مجرم ہے، وہ شیطان ہے. اور یہ ہم کریں گے بھی. انسان قیامت میں انسان اور شیطان میں جھگڑا ہوگا. انسان جو گمراہ ہو چکے ہوں گے یا جن کو وہاں پہ اس طرح کا انعام نہیں مل پائے گا جن کی وہ امید رکھ کے گئے ہوں گے، اور انہیں وہاں ساری بات کھل جائے گی کہ اس وجہ سے ہمیں ڈسکریڈٹ کر دیا گیا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ شیطان، اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، ہم آیت پڑھ چکے ہیں، اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا اتنی تاکید کے ساتھ کہ میں تیرے صراط المستقیم پر بیٹھوں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، ان کو اس منزل تک پہنچنے نہیں دوں گا جہاں انہیں پہنچنا ہے. تو شیطان ذمہ دار ہے. لیکن وہاں پہ شیطان جو ایکسکیوز دے گا اور انسان جو ایکسکیوز دے گا، شیطان کی بات مان لی جائے گی قیامت میں. کیوں؟ کیونکہ وہاں سچ بولے گا. اور وہ سچ کیا ہے وہ بھی قرآن نے بتا دیا. شیطان کہے گا اور میرا تم پہ کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا.
اس لیے مجھے ملامت نہ کرو، اپنے ہی آپ کو ملامت کرو. یعنی ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ شیطان نے، جب اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی ہے کہ شیطان نے یہ سب کچھ کرنا ہوگا اور ہمارا شکار وہ کر لے گا، تو ہم قیامت میں کہہ سکتے ہیں کہ جی شیطان ذمہ دار. قرآن نے پہلے ہی بتا دیا کہ شیطان اس وقت کیا کہے گا. شیطان اس وقت یہ کہے گا کہ جی میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو تمہیں صرف للچایا تھا یا تمہارے کچھ خیالات کو انفلوئنس کیا تھا. آخری صورت میں نا من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالے تھے، میں نے تمہارے صرف خیالات کو تھوڑا سا موڑ دیا تھا. تم قرآن فہمی میں شامل تو ہو گئے تھے، لیکن میں نے تمہیں قرآن کے فہم تک پہنچنے سے پہلے کچھ اور چیزوں میں اٹکا کے رکھا. تو میرا تم پہ زور نہیں تھا. یہ اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے نہ کرو. یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، قرآن فہمی کی رکاوٹیں. میں نے کچھ آیتیں آپ کو پہلے بتا دیں تاکہ اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ قرآن فہمی میں بھی رکاوٹیں ہیں. قرآن فہمی کی مشکلات، میں جب موضوع طے کر رہا تھا تو قرآن فہمی میں مشکلات ذہن میں آیا تھا، لیکن میں نے اس کو رکاوٹیں میں ورڈ بدل دیا، یہ سوچ کے کہیں اس سے امپریشن نہ جائے کہ قرآن مشکل ہے، کیونکہ مشکلات کئی بار دور نہیں ہو پاتی، لیکن رکاوٹیں، کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہوتی جو دور نہ کی جا سکے. تو قرآن فہمی میں رکاوٹیں تو ہیں، وہ دور کی جا سکتی ہیں، لیکن جب تک ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ رکاوٹیں کیا ہیں، شیطان نے کون کون سے بیریئر لگا رکھے ہیں قرآن فہمی میں شامل ہونے والے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ قرآن فہمی امپورٹنٹ ہے، جن کو یہ پتہ ہے کہ قرآن امپورٹنٹ ہے. تو قرآن فہمی کی رکاوٹوں کے 3 مراحل. اب یہ 3 مراحل جو ہیں یہ میرا کیٹیگرائزیشن ہے، کیونکہ جب ہم بھی کچھ سوچتے ہیں، کسی چیز پہ کچھ لکھتے ہیں تو کیٹیگرائز کرتے ہیں. یہ مت سمجھیے گا کہ یہ 3 مراحل میں کس کتاب سے یا اس سے لایا ہوں. یہ 4 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کا میں شعور رکھتا ہوں وہ 3 چیزوں میں کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے قرآن کی زبان اور اس کی ادائیگی. جب کوئی انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے قرآن کے قریب جانا ہے تو سب سے پہلی چیز اسے جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ عربی سیکھ لوں ابتدائی. اور جو لوگ قرآن فہمی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ان کی بھی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسی کلاسز اسٹیبلش کر دی جائیں کہ وہ وہاں عربی سکھائی جائے، قرآن کی عربی سکھائی جائے. تو اسے سب سے پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ یہی نظر آتا ہے کہ کسی قرآن کی عربی کی کلاس میں شامل ہو جائیں. تو لوگ آ جاتے ہیں، لیکن پچھلے 10 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو عربی کی کلاسز قرآن کی چل رہی ہیں، مجھے دلی کا تجربہ ہے، باہر کا نہیں ہے، تو یہاں جو کلاسز چل رہی ہیں ان میں سے مجھے ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جس نے 5 سال 6 سال 8 سال قرآن کی عربی کی کلاس میں لگائے ہوں اور اس کا قدم جو ہے قرآن فہمی کی طرف بڑھا ہو. یہ میرا تجربہ ہے. کیوں؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ 10 لوگ اگر آئیں قرآن کی کلاس میں، قرآن کی عربی کی کلاس میں، تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اس میں دلچسپی آنی بند ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ بھی سیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ ہر کلاس میں ہوتا ہے، ہر سبجیکٹ کی کلاس میں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شوق میں آئیں گے، آپ انگلش سکھانا شروع کرو، کمپیوٹر سکھانا شروع کرو، عربی سکھانا شروع کرو. شروع کا جو بیچ بنے گا وہ بہت بڑا بنتا ہے. جب انہیں لگتا ہے کہ یہ تو اس میں تو محنت کرنی پڑے گی، تو آہستہ آہستہ کر کے چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر کچھ بچتے ہیں، جو بچتے ہیں وہ اس لیے بچتے ہیں کیونکہ اس میں ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. اب قرآن کی عربی کی کلاس میں وہ لوگ بچتے ہیں جنہیں عربی میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، تو وہ اصل میں ان کا لینگویج کو لے کے ان کا دلچسپی ہے، قرآن کو لے کے نہیں ہے. قرآن کو لے کے ایسا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ دلچسپی نہیں ہے قرآن میں، قرآن کی وجہ سے ہی تو وہ آئے تھے. لیکن جب ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں اور اس کی چیز کے سیکھنے کا ہمارے اندر اورینٹیشن ہوتا ہے تو ہم اس کو اور مزید سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب سیکھتے ہیں تو پھر سکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ عربی سیکھنے والے زیادہ ہو گئے ہیں اور عربی سکھانے والے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. لیکن ہمارا جو اصل مقصد تھا وہ قرآن کا فہم تھا. قرآن میں جو کہا گیا ہے اس کا جو مفہوم تھا، اس کا جو پیغام اور میسج تھا، اس پہ جو محنت ہونی چاہیے تھی، اس پہ جو فوکس ہونا چاہیے تھا، وہ فوکس کسی کلاس میں نہیں تھا. وہ کلاسز 1 سے 10 ہو گئی، لیکن وہ عربی کی ہی کلاسز رہیں. پھر لوگوں کو یہ احساس ہوا جس وقت ہم نے قرآن سمجھ کے پڑھنا شروع کیا تھا تو اس وقت اتنا زور نہیں تھا تجوید کا کہ قرآن جو ہے مخارج کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا ہے. وہ علماء حضرات ہی پڑھتے تھے.
لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ عوام کے اندر بھی یہ شوق ہو گیا کہ قرآن پڑھنے کے اصول سیکھ لیے جائیں اور تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنے کا شوق پیدا ہو. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. قرآن کی زبان پہ بھی کام ہو رہا ہے عربی پہ، اور قرآن کی ادائیگی پہ بھی کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی ہم قرآن فہمی کی طرف نہیں جا پائے. پوائنٹ آؤٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایک پیریڈ تھا، اس پیریڈ میں ہم آ گئے ہیں. اب اگر ہم آگے قدم نہیں بڑھائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں شیطان نے نہیں روک رکھا ہو. تو جب تک ہمیں یہ شعور نہیں ہوگا کہ کسی کہ یہ رکاوٹ بن رہی ہے ہمارے لیے، جب تک ہم اس کو دور بھی نہیں کر پائیں گے. تو میری ریکویسٹ جو لوگ بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان سے یہ ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں اتنی مستعدی سے کرتے رہیں، لیکن قرآن کے مفہوم پر محنت کرنے کا راستہ نکالیں. یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ، جب انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے مجھے عربی آنے لگی ہے اور میں جب قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہونے لگا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم اتنے ماہر تو کچھ مہینوں میں 1-2 سال میں نہیں ہو جاتے کہ ہم قرآن پڑھتے چلے جائیں اور اس کا معنی میں ذہن میں آتے رہیں. ٹائم لگتا ہے اس چیز میں. تو ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ترجمہ سے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. تو میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ اپنی پچھلے 20 سال کے تجربے کی بنیاد پہ کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ ہم سے یہ مشورہ کرتے تھے کہ جی قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی تفسیر بتا دیجیے یا کوئی ترجمہ بتا دیجیے. اب ترجمے کے ساتھ پریشانی یہ تھی کہ اگر اس کو کوئی آسان ترجمہ بتاؤ اور اس نے جا کے کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیا تو مولوی صاحب پہلے تو منع کر دیتے تھے کہ تم قرآن کا ترجمہ پڑھ کے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، تم فلاں کتاب پڑھو، اس کتاب میں دین آسان کر کے بیان کیا گیا ہے، اس میں ساری چیزیں ہیں، اس کو پڑھو. اور وہ بھی اپنے مسلک کا بتاتے تھے. یعنی اگر آپ کسی دیوبندی عالم سے ملیں گے تو وہ اپنے مسلک کی کتاب بتائے گا، اور بریلوی عالم سے ملیں گے تو وہ اپنے مسلک کی کتاب بتائے گا. تو پہلے تو ڈسکریج کر دیتے تھے. اور اگر کسی نے برداشت کر لیا کہ چلو اس کو پڑھنے دیتے ہیں، تو جب وہ پوچھتے تھے کس کا ترجمہ پڑھیں یا فلاں صاحب نے جو ہے فلاں ترجمہ بتایا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی مترجم آج کے زمانے میں آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا جس کا کوئی مخالف عالم نہ ہو. مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہمارے بزرگ پڑھتے تھے، اب کم نظر آتا ہے، کم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کروڑوں ان کے مخالف ہیں، ہزاروں نہیں. کوئی بریلوی عقائد والے عالم کا ترجمہ پڑھتا ہے تو دیوبندی اتنے ہی مخالف ہیں. کوئی اگر مولانا وحید الدین خان کا ترجمہ ریکمینڈ کر دیتا ہے تو کہتے ہیں وہ تو پٹری سے اترے ہوئے عالم ہیں. وہ عالم ہی نہیں ہے، وہ تو گورنمنٹ کے پٹھو ہیں. اور ایسا کئی بار ہوا کہ قرآن کانفرنس میں آسان ترجمے کی وجہ بانٹنے کے لیے یہاں اردو، ہندی، انگلش وحید الدین خان صاحب کا ترجمہ بانٹا گیا. تو 2 بار میری ملاقات ایسے لوگوں سے ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ نا یہ ترجمہ بڑھتا ہے اور یہ ایک سازش ہے، کیونکہ وہ ان کے ترجمے میں غلطیاں ہیں. تو ایک موقع تو ایسا تھا کہ میں ان سے کہہ نہیں سکتا تھا، ان سے رشتہ ایسا تھا. لیکن دوسرے حساب سے میں نے کہا ایسا ہے کہ اگر غلطیاں ہیں تو اس کا احساس ہمیں ہوتا تو ہم بانٹتے نہیں. تو بتا دیجیے کہاں کہاں غلطیاں ہیں. کہ وہ تو نہیں پتا، وہ تو فلاں عالم صاحب نے بتایا. تو میں نے کہا عالم صاحب نے بتایا ہے تو مجھے ان سے ملوا دیجیے، میں لسٹ بنا لوں گا اور پھر خود دیکھوں گا اس میں کہاں غلطیاں ہیں. تو وہ بھی نہیں ملوایا انہوں نے. تو آج تک کوئی ایسا عالم تو ایسا ترجمہ تو بازار میں ہے نہیں جس کو آپ لینے جائیں گے اور کسی سے پوچھیں گے تو اس کا کوئی مخالف نہیں ہوگا. تو میری تجویز یہ ہے کہ اب ترجمے کی حد تک تو کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. قرآن ایک ایسی انرٹ چیز بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا کلام ہے کہ اس کے ترجمے میں بہت زیادہ ہیر پھیر کیا نہیں جا سکتا. اور اگر کہیں کسی اپنے عقیدے کے حساب سے کچھ ترجمہ کرتا بھی ہے تو وہ اس عربی کے پیرائے سے باہر جا کے نہیں کر سکتا، اور ایک عام آدمی کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اور وہاں گمراہی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا اس میں. تو ترجمے کی حد تک تو ترجمہ آپ آرام سے لے سکتے ہیں کسی کا بھی. بات آتی ہے تفسیر کی. تو میری تجویز آپ لوگوں کو یہ، جن لوگوں تک بھی یہ بات پہنچے ان کو یہ ہے کہ تفسیر پہ بھی نہ جائیں. اگر آپ قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو ایک میرے حساب سے ایک آپٹومائزڈ فارمولا اویلیبل ہے، وہ یہ ہے کہ صرف ترجمہ پڑھیں پہلے، اور ترجمہ
कम अज़ कम 3 बार कंप्लीट करें, तर्जुमा कम अज़ कम 3 बार कंप्लीट करें, और कोशिश करें कि तर्जुमा कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा साल ना लगें, क्योंकि कुरान को कुरान कहा गया है, बार बार पढ़े जाने वाली किताब। जितना जल्दी आप इसको ख़त्म करेंगे उतना जल्दी आपके जहन में मुकम्मल तौर पे बैठेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आप कुरान का तर्जुमा पढ़ना शुरू करेंगे तो ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि आपको हर आयत का हर तर्जुमा समझ में नहीं आएगा। आप सोचेंगे ये क्या बात कही, मैं समझ में नहीं आई। उसको आप नोट कर लीजिए, एक नोटबुक लेके बैठिए और नोट कर लीजिए कि फला आयत में ये बात कही गई थी, मेरे समझ में नहीं आई। उसको समझने की उसमें परेशानी में ना जाएं, आगे बढ़ जाएं। जो लिस्ट आप बना रहे होंगे, जो पहले दौरे के अंदर आप लिस्ट बनाएंगे, जब दूसरी बार कुरान पढ़ेंगे तो वो लिस्ट बहुत कम रह जाएगी। क्योंकि एक बात, अब इबलीस और आदम का किस्सा कई जगह आया है कुरान में। एक बार एक जगह आपको परेशानी दिक्कत आएगी, आगे जाके खत्म हो जाएगी। जो वहां आएगी वो आगे जाके खत्म हो जाएगी, जो फिर भी बाकी रहेगी दोबारा में खत्म हो जाएगी। 3 बार पढ़ने के बाद आप किसी भी आयत को गहराई में समझने की कोशिश ना करें उस टाइम बिगिनर में, क्योंकि उसके लिए आप फिर तफसीरों में जाएंगे, फिर आपको टाइम लगेगा, फिर दिक्कतें बढ़ेंगी, फिर वो प्रोजेक्ट जो है आपका 2.5-3 साल 4 साल का हो जाएगा। और उस बहुत कम लोग इतने डिटरमिन्ड होते हैं कि 4 साल में एक तर्जुमा तफसील से पूरा कर सकें। ये बड़ा मुश्किल काम है, ये हमसे भी नहीं होता। तो पहले आप 3 बार उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद तफसीर की बात करते हैं। यह आयत बहुत मशहूर है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को आसान कर दिया है समझने के लिए, याद करने के लिए। तो है कोई समझ हासिल, नसीहत हासिल करने वाला। तो इसका यस्सरना का मतलब आसान करना तो होता है, लेकिन आसान करना एक महदूद मायने है। यस्सरना का जो मतलब है बहुत वसी है। इंग्लिश में उसको कहते हैं ऑप्टिमाइज्ड कर दिया। ऑप्टिमाइज्ड किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे एक चीज़ मुश्किल होती है, कुरान जैसी किताब जो आपकी ज़िंदगी भर और कायनात के हक़ाइक़ बयान कर रही है, वो बहुत ज़्यादा सिंपल तो हो नहीं सकती, मुश्किलात तो उसमें होंगी। मिसाल के तौर पे अगर कोई पुराना कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करता आया हो और उसे एंड्रॉयड यूज़ करने की तरगीब दी जाए तो उसके लिए मुश्किल पड़ती है स्मार्टफोन पहली बार यूज़ करना। लेकिन 2-3 दिन यूज़ करने के बाद वो आसान हो जाता है। लेकिन कंपनी भी ये बात जानती है, सॉफ्टवेयर बनाने वाले भी ये बात जानते हैं कि ये एक एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए स्मार्टफोन चलाना मुश्किल रहता है, तो वो उसका इंतज़ाम करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको फ़ोन की ब्राइटनेस कंट्रोल करनी है, अब वो कहाँ जाके होगी? वो पहले आप सेटिंग का आइकन ढूंढेंगे, सेटिंग के अंदर जाके डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले के अंदर ब्राइटनेस होगी। ये मुश्किल है। उन्होंने इसको आसान कैसे किया? आप स्वैप कीजिए, ऊपर से कुछ कंट्रोल बाहर देती है, आप स्वैप करते हैं आपको दिख जाएगा कि हाँ ये, आप आसानी से इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल कर लेंगे। आप ब्लूटूथ ऑन करना चाहते हैं, वाईफाई ऑन करना चाहते हैं, आसान कर दिया। इसे कहते हैं ऑप्टिमाइज करना। तो अल्लाह ताला ने कुरान है तो मुश्किल, लेकिन इसको समझने वाले के लिए ऑप्टिमाइज किया है। हर उस इंसान के लिए ये ऑप्टिमाइज्ड है, समझना मुमकिन है, और थोड़ी सी कोशिश के लिए समझना मुश्किल है, समझना आसान है। उसको कहते हैं यस्सरना। और हमने कुरान को तज़कीर के लिए निहायत मौजू बनाया है। मौजू कहते हैं सुइटेबल, मतलब अगर एग्जैक्ट नहीं कह पा रहा हूं तो मौजू का मतलब जानते हैं सब लोग, जो ठीक ठाक हो, वजन में हो, बैलेंस्ड हो। तो हमने कुरान को आसान बनाया है कि तर्जुमे से बेहतर है कि निहायत मौजू बनाया है। तो है कोई याद दहानी करने वाला? इकबाल का एक शेर है, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राजी न साहिब कश्शाफ। तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राजी न साहिब कश्शाफ। राजी और कश्शाफ, राजी जो है एक बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, इनकी एक तफसीर की किताब है, तफसीर है, जो बहुत कहा जाता है कि उसमें मंतकी और अकली दलाइल के साथ कुरान को बयान किया गया है। बहुत ज़ख़ीम किताब है। कश्शाफ जो है वो एक किताब का नाम है, एक तफसीर का नाम है। इसके लिखने वाले जो राइटर हैं वो ज़मख़शरी हैं। उनकी अरबी इतनी मजबूत थी, कुरान की अरबी के वो इतने बड़े माहिर थे कि आज तक कहा जाता है, उलमा आलिमों का ख्याल है
کہ اس سے بہتر ہمارے معاشرے میں دین کا صحیح تصور نہ ہونے کے نتیجے میں بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، خاص طور سے مسجد کے ممبروں سے، یا جو کتابیں لٹریچر اسلامی لٹریچر آتا ہے اس میں قصے کہانیوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے، بڑی مقدار ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سی جو ہے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں اسلامک اسکالر ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، جو قرآن پر کافی کام کرتے ہیں، قرآن اور حدیث پر کام کرتے ہیں، اور اس پر انہوں نے خاص طور سے خاصی تحقیق کی ہے، خاصا مطالعہ کیا ہے۔ ڈاکٹر عقیل صاحب، یہ جو قصے کہانیاں جو بیان کی جاتی ہیں، یا نیکی کا جو تصور ہے نا، کہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو زمین اور آسمان میں جو ہے آپ کو نیکیوں سے بھر دی جائے گی آپ کی، تو یہ جو چیزیں آئی ہے اسلام میں کہاں سے آئی ہے؟ اسلام میں نہیں، میں مسلم معاشرے میں کہوں گا، اسلام میں نہیں کہوں گا۔ تو پہلے تو میں یہ وضاحت کروں گا کہ میں اسلامک اسکالر نہیں ہوں، قرآن کا طالب علم ہوں۔ اور جو سوال آپ نے کیا کہ وہ جو قصے کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، بشرط یہ کہ یہ ثابت ہو کہ وہ قصہ ہوا تھا، جو کہانی سنائی جا رہی ہے وہ کہانی واقعی سچی ہے، تو وہ سچی جو حکایات ہیں، جو سچے واقعات اور قصے ہیں، اس سے تو بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور وہ پیغام جو قرآن کی آیت دیتی ہے اس میں مدد ملتی ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ عوام کے اندر جو واعظ کرنے والے لوگ ہوتے تھے، جو چیزوں کو بیان کرتے تھے، وہ لوگوں کا خیال کر کے کہ ان کو ان باتوں میں زیادہ مزہ آئے گا، تو وہ اس طرح کی حکایات کہیں نہ کہیں سے لاتے تھے۔ جو لوگ سنتے تھے انہوں نے لکھنا بھی شروع کر دیا، جب وہ بڑے عالم بنے تو پھر انہوں نے ان کتابوں کے اندر بھی ان کا حوالہ دینا شروع کر دیا، تو آہستہ آہستہ اس طرح کر کے وہ پھیل گیا۔ حالانکہ جو ہمارے یہاں طبقہ محدثین رہا ہے انہوں نے بہت چھان پٹک کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ان کے وسائل محدود تھے، ان کی زندگیاں محدود تھیں، تو شریعت کو لے کے، حلال حرام کو لے کے انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ جو فضائل کو لے کے، تاریخ کو لے کے، سیرت کو لے کے جو مواد تھا اس پہ ابھی تک بدقسمتی سے اتنا کام نہیں ہو پایا، اس وجہ سے وہ عوام کے اندر پھیل گئی ہے۔ ایک ہمارے پاس جماعت ہے، دوسری بھی ایک جماعت ہے مسلک کے اعتبار سے، ترہیب اور ترغیب کے نام پر جو ہے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں، وہ فضائل کی ایک کتاب بھی بنی ہوئی ہے باضابطہ، اس کے نتیجے میں بھی جو ہے باضابطہ جو ہے وہ ایک مشن کے طور پہ پھیل رہی ہے۔ یہ بات جو ہے، آپ نے مولانا آزاد، ابوالکلام آزاد کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے جو ہے تو اس کے بارے میں کافی جو ہے تو لکھا ہے، اس کی جو ہے نالش کی ہے، اس کی سرزنش کی ہے ایسی چیزوں کی جو ہے، تو اس کے طرح تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے کچھ واقعات کیا ہو رہے ہیں۔ جیسے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جاتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے فلاں۔ جس طرح کی کتاب کی آپ نے بات کی ہے، تو کتاب لکھنے والے تو اس چیز، چونکہ عالم تھے تو انہیں پتہ تھا کیا چیز کتنی مضبوط ہے کتنی نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک اصول ان کہا بن گیا تھا کہ ترغیب ترہیب میں ہم ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے انہوں نے اس میں لکھا۔ حالانکہ وہ بھی جب کچھ لکھتے ہیں تو اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ کتنی کمزور ہے کتنی مضبوط ہے، لیکن چونکہ وہ علمی ایک جملہ ہوتا ہے، اس وجہ سے عوام اس کو نہیں سمجھ پاتی ہے، تو وہ انہوں نے جو کیا وہ کیا، صحیح نیت سے کیا، لیکن عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو پڑھنا سننا سیکھے اسلام کے حساب سے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہو سکتا ہے۔ کچھ باتیں، کچھ واقعات، کچھ خصائص بتائے جو بالکل پینیٹریٹ کر گئے، جو جس کی کوئی ایتھنٹسٹی نہیں ہے، اس کی نشاندہی، ہاں اس کی نشاندہی کرے، جس کی کوئی سند نہیں ہے، قرآن حدیث سے کوئی سند نہیں ملتی اس کی۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب میں یہاں تو پوائنٹ آؤٹ، دو چار بتا دیں آپ۔ میری تقریر میں جو میں نے ذکر کیا تھا ایک آیت کا کہ تحت الثری، زمین کے نیچے کیا ہے، تو اس میں ابن کثیر نے جو روایتیں لکھی ہیں ان کو انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں کون سی صحیح ہیں اور کون سی غلط ہیں اور کون سی غریب ہیں، اور کون سی بات ایسی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں امید کرتے کہ انہوں نے بتائی ہوں، وہ ہے۔ اور کچھ جو معاشرے میں جو چل رہا ہے، ہمارے معاشرے میں جو ہے بہت کچھ ہو رہا ہے، اس کو تبدیلی کے لیے اس کو میں اسپیسیفک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں اصول کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ تو اصول یہ پکڑ لیا جائے کہ ہم جب بھی کچھ پڑھیں یا سنیں تو آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین نہ کریں، کوشش کریں کہ وہ کچھ اصولوں کے تحت پرکھی جائے۔ اور اصول بہت آسان ہے کہ آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ ایک چھوٹے سے عمل کے بدلے میں بہت بڑا اجر دیا جا رہا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ کتابیں بھی ہیں بہت ساری، محدثین نے ایک عوام کے لیے جو کتابیں لکھی ہیں، جو اصول بتائے ہیں کہ ایک حدیثوں کو، روایتوں کو، یا کسی واقعے کو یا حکایت آپ نے کسی کتاب میں پڑھی ہے اس کو جانچنے کے لیے ایک عام انسان کیا کرے، وہ پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی ہر آدمی کو،
तभी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्या लिखा था इस बारे में? अबुल कलाम आज़ाद की जो किताब का मैंने हवाला दिया कि वो विलादत नबवी में से जो मैं इक़्तिबास लाया था, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त के जो वाक़यात हैं जो मजलिस मौलूद में सुनाए जाते हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें थी। किसी साहब ने एक ख़त लिख के उनसे दरियाफ़्त किया था कि इन चीज़ों की क्या हकीकत है, तो उस पर उन्होंने लिखा है कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो सही नहीं हैं। वो इतना है बस। शुक्रिया, बहुत बहुत सारा शुक्रिया। ये थे डॉक्टर अकील अहमद साहब, जो माशरे में गलत बातें जो फैली हुई हैं तो कुरान और सुन्नत से उसको किस तरह से जांचा जा सकता है, उसका एक उसूल, एक बुनियादी उसूल ये बताया है कि किसी छोटे से काम पर एक बड़े अजर की जब बात की जाती है, दावा किया जाता है, तो उसकी जांच परख करनी जाए। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।